الدین الخالص. اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج اگر دنیا کے اخبار پر، دنیا کے نیوز چینلوں پر اور دنیا کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ نظر ڈالی جائے تو ہمیں یا تو غزہ کے اندر روتی بلکتی ہوئی بچیاں نظر آئیں گی، یا بیوہ عورتیں نظر آئیں گی، یا رحم کی بھیک مانگتی ہوئی مخلوق نظر آئے گی، یا اسرائیل اور ایران کا یدھ نظر آئے گا. ایسے حالات کئی مہینے سے بلکہ کئی سالوں سے بنے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں میں سے بعض لوگ، بعض نوجوان طبقہ یہ کہنے لگا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ رب العالمین ہماری مدد کب کرے گا، کب ان بچیوں کی آواز سنی جائے گی اور کب اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل کرے گا. اور بعض ایسے ہیں جو مسلمانوں کے دماغ میں یہ فطور اور یہ بگاڑ ڈالنا چاہتے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ جیسے منافقین مسلمانوں سے کہا کرتے تھے، منافقین مسلمانوں سے کہا کرتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، مسلمانوں تمہارے رب نے، اللہ نے اور اس کے رسول نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا ہے. ویسے ہی وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر منافقین ہیں، مسلمانوں کا لباس پہن کر مسلمانوں سے، اہل اسلام سے دشمن رکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کے دماغ میں یہ ڈال رہے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا ہے. عرب کہاں کچھ کر رہے ہیں، سعودی عرب کہاں کچھ کر رہا ہے، یہ کہاں کچھ کر رہا ہے، وہ کہاں کچھ کر رہا ہے. اللہ کے بندوں، اللہ کی مدد اتنی آسانی سے نہیں آتی. اللہ رب العالمین حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں خانہ کعبہ کے اندر لیٹے ہوئے تھے. حضرت خباب ابن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت خباب یہ وہ عظیم القدر صحابی ہیں، وہ جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت بلال کو ان کو عذاب دیا جاتا تو ریگستان کی گرم ریتوں پر لٹا دیا جاتا تھا، ریگستان میں ریت پر لٹایا جاتا تھا. لیکن جب حضرت خباب کو عذاب دیا جاتا تھا تو انہیں ریت پر نہیں لٹایا جاتا تھا، انہیں آگ پر لٹایا جاتا تھا، آگ پر. یہاں تک کہ حضرت خباب کہتے ہیں کہ میری آگ اور میرے خون اور میری چربی پگھل پگھل کر اس آگ کو ٹھنڈا کرتی تھی. میں اللہ کے نبی کے پاس آیا صحابہ کرام کے ساتھ اور میں نے اللہ کے نبی سے کہا یا فشکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول کے پاس شکایت کی اور ہم نے اللہ کے نبی سے کہا الا تستنصروا لنا الا تدعوا اللہ لنا، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے. اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، آپ کھڑے ہو گئے خانہ کعبہ کے اندر اور آپ نے فرمایا کان رجل فی من کان قبلکم، اے لوگوں سنو، تم سے پہلے جو لوگ اسلام لاتے تھے یغفر لهم فی الارض، ان کے لیے زمین میں گڈھا کھودا جاتا، فیجعلوا فی، پھر انہیں اس گڑھے میں گاڑ دیا جاتا، ثم فیجاء بالمنشار، پھر آرے لائے جاتے، فیوضع علی رأسہم، ان کے سر پہ رکھا جاتا، فیشق بشنتین، انہیں دو ٹکڑے میں بانٹ دیا جاتا. وما یصدہ ذلک عن دینہ، اتنا ظلم بھی انہیں اللہ کے دین سے نہیں پھیرتا. ویمشط بامشاط الحدید ما دون لحمہ من عدم، اے صحابہ تم اتنے میں گھبرا گئے ہو، سنو تم سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے کیا تکلیف برداشت کیے. ان کے پاس لوہے کی کنگھیاں لائی جاتی، ان کے جسم میں کنگھی کو گاڑ دیا جاتا اور اس کنگھی کو ان کے جسم پر چلا دیا جاتا.
اور وہ جب ان کے گوشت کو چیرتے ہوئے وہ ہڈیوں تک پہنچ جاتے ہیں. وما یصدہ ذلک عن دینہ، اتنا ظلم بھی انہیں ان کے دین سے نہیں پھیر سکا اور اللہ سے بدزن نہیں کر سکا. اے لوگوں سنو، فواللہ لیتمن اللہ ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت لا یخاف الا اللہ. قسم ہے اس ذات کی، اللہ کی قسم، سنو، اللہ اس دین کو غالب کرے گا. اللہ دشمن کو شکست دے گا، فاسقوں فاجروں کو شکست دے گا، منافقین کو شکست دے گا، یہودیوں کو شکست دے گا، عیسائیوں کو شکست دے گا، اللہ مشرکین کو شکست دے گا. لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ اس دین کو غالب کرے گا اور کتنا امن و امان قائم کرے گا. حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، آدمی صنعاء سے نکلے گا، حضرموت کا سفر کرے گا، لا یخاف الا اللہ، اتنا امن و امان ہوگا کہ اسے اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. ولکنکم تستعجلون ولکنکم تستعجلون ولکنکم تستعجلون. اے خباب، لیکن تم جلد باز لوگ ہو. اے خباب، تم جلد باز ہو. نبی ان سے کہہ رہے ہیں جن کی چربیوں سے، جن کے خون سے آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم جلد باز قوم ہو. ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ ہم نے 1 مہینے کی لڑائی دیکھی، 2 مہینے کی لڑائی دیکھی، مکہ کی 13 سالہ زندگی آنسو رلا دینے والی ہے. اور اللہ کے نبی اس صحابی سے کہہ رہے ہیں جن کے خون اور چربی سے آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم جلدی بازی کر رہے ہو. اللہ کے نبی صحابی کو وعدہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین دنیا میں اسلام کو قائم کرے گا. اس وقت میں جب اسلام کا نام لینے والے گنتی کے لوگ تھے ہاتھ پر، لیکن نبی کو یقین تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ سچ ہوگا، اور صحابہ کرام کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی نے جو وعدہ کیا وہ سچ ہوگا. ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں ہے. ہم تھوڑے سے دنوں میں کچھ مصیبتیں آتی ہیں. ابھی غزہ کی پاری تھی، دیکھ لینا آنے والے دنوں میں ہندوستان کی باری بھی ہوگی. اللہ رب العالمین کہتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ لیں گے کہ ہم ایمان لے آئے؟ اللہ رب العالمین ان کا امتحان نہیں لے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ کی قسم، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں تم سے پہلے کے لوگوں کو آزمایا ہے، تمہیں بھی آزمائے گا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَاذِبِينَ، تاکہ اللہ رب العالمین جان لے سچ مچ میں کون مسلمان ہے اور جھوٹی باتیں کون کر رہا ہے. ہماری نمازیں مسجدیں خالی ہیں اور ہم چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے نمبر دے رہے ہیں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفر الخندق، غزوہ خندق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خندق کھودنے کا حکم دیا. غزوہ خندق کا ایک نام غزوہ خندق ہے اور اس کا ایک دوسرا نام غزوہ احزاب ہے. جس غزوے کے نام پر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک سورہ اتار دی اور جس کا نام ہی رکھا سورہ احزاب. یہ وہ غزوہ تھا غزوہ احد کے بعد جس میں سب سے بڑا سامنا مسلمانوں کا تھا مشرکین سے. اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف ابو سفیان کی مدد سے یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ اور ان کے ساتھی اور تقریباً 10,000 لوگ مدینہ پر حملہ آور ہوئے. 10,000 لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر خندق کی کھدائی کا حکم دیا، جس خندق کی کھدائی 5544 میٹر تھی. اتنی لمبی خندق 5544 کلومیٹر کی صحابہ کرام نے خندق کھود ڈالی. 5 کلومیٹر 5.5 کلومیٹر کی خندق جس کی لمبائی، جس کی چوڑائی 6.5 یا 7 میٹر اور جس کی گہرائی 3.5 یا 4 میٹر تھی. صحابہ کرام جو خندق کھود رہے تھے
تو خندق کھودنے کے درمیان صحابہ کرام کے درمیان ایک سفید پتھر نکلا، لا ناخذ فیہ المعابل، صحابی کہتے ہیں کہ وہ ایسا زبردست پتھر تھا جس میں ہتھوڑے کام نہیں کر رہے تھے، جس میں کلہاڑیاں کام نہیں کر رہی تھیں۔ فشکونا ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے پاس آئے اور ہم نے کہا اے اللہ کے نبی، خندق کی کھدائی میں ایک چٹان نکلی ہے جو نکل نہیں رہی، ہٹ نہیں رہی۔ اللہ کے نبی نے کہا انی نازل، میں اتروں گا۔ اللہ کے نبی نے چادر سے اپنے پیٹھ سے چادر اٹھائی، ہٹائی۔ صحابی کہتے ہیں وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرَيْنِ، اللہ کے نبی کے پیٹ کو میں نے دیکھا 2 پتھر سے بندھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کا پیٹ 2 پتھروں سے بندھا ہوا، 3 دنوں سے صحابہ کرام نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ 3 دن بیت گئے، صحابہ کرام نے کچھ نہیں کھایا۔ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرَيْنِ، اللہ کے نبی کا پیٹ 2 پتھروں سے بندھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی خندق میں اترے، آپ نے کلہاڑی لی اور آپ نے کہا بسم اللہ فضرب ضربتن فکسر ثلث الحجر، اللہ کے نبی نے ہتھوڑا لیا، کلہاڑی لی اور ایک وار کیا، ایسا زبردست وار کہ لوہا اور پتھر ٹکرایا، مانو بجلی پیدا ہو گئی، ایسی زبردست چمک۔ فکسر ثلث الحجر، 1/3 پتھر ٹوٹ گیا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اوتیت مفاتیح الشام، اے لوگوں مجھے ملک شام کے خزانے کی چابیاں دے دی گئیں۔ اوتیت مفاتیح الشام وانی لابصر قصورها الحمراء من مکان ھذا، اے لوگوں میں اپنی اس جگہ سے شام کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں، محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے کلہاڑی دی اور پھر کہا بسم اللہ وضرب ضربتن، پھر زبردست دھماکہ، پھر ایسی بجلی چمکی، آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اوتیت مدائنا وانی لابصر قصورها الابيض من مکان ھذا، مجھے فارس کے خزانے دے دیے گئے اور میں مدائن کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں اور مدائن کے سفید محلوں کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے کلہاڑی لی اور پھر جب آپ نے بسم اللہ کہا اور پھر تیسرا وار کیا اور آپ نے کہا اللہ واللہ اکبر انی اوتیت مفاتیح الیمن وانی لابصر ابواب الصناء من مکان ھذا، مجھے یمن کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں اور میں اس کے صنعاء کے دروازوں کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ منافقین پیچھے کھڑے تھے، منافقین پیچھے کھڑے تھے، کہنے لگے یہ نبی جن کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، 3 دن سے پانی نصیب نہیں ہوا، کوئی بیت الخلا جانا چاہے تو ڈر کے مارے یہ ڈر ہوتا ہے کہیں حملہ نہ ہو جائے، ان کا نبی دیکھو یہ ان سے یمن اور فارس، شام اور فارس کو فتح کرنے کی بات کر رہا ہے، اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاوروں کو۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹا وعدہ کیا ہے۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، لیکن جب مسلمانوں نے لشکر کو دیکھا، احزاب کو دیکھا، مشرکین کے سمندر کے جیسے لشکر کو دیکھا تو مسلمانوں نے کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، جب مسلمانوں نے لشکر کو دیکھا تو مسلمان پکار پڑے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہی وہ چیز ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے، اور وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ نے سچ کہا اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور مسلمانوں کا ایمان بڑھ گیا۔ جنگ میں جو ہوا سو ہوا۔ صحابہ کرام نے جب اللہ کے نبی کی زبان سے یہ باتیں سنی تو صحابہ کرام کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ باتیں نکل رہی ہیں، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ سچ ہوگا، اللہ اس دین کو غالب کرے گا اور اللہ دشمنوں کو شکست دے گا، چاہے جو جیسے بھی حالات بگڑ جائیں۔ ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ الف لیلا کی کہانیاں ہیں، یہاں پہ کوئی کہانی چل رہی ہے، قرآن و حدیث میں کہانی بیان کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں ہوتے ہوئے دیکھی جو اللہ کے نبی نے انہیں بتائی تھی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ
قبیلے تئی کے سردار کے بیٹے، باپ بھی سردار، بیٹا بھی سردار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، انہوں نے انکار کیا، تو اللہ کے نبی نے ان کے مقابلے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ جب حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر لگے کہ اللہ کے نبی نے انہیں ان کے لشکر ان کی قوم کو شکست دینے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا ہے، یہ اپنے پریوار کو لے کر، اپنے بیوی بچوں کو لے کر، اپنے خاندان کو لے کر ملک شام بھاگ گئے، اور ان کی بہن اللہ کے نبی کے پاس گرفتار ہو کر کے لائی گئی۔ لمبا واقعہ، میں اس واقعے کی طرف نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عدی بن حاتم آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوٹ کر مدینے میں داخل ہوئے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے، لیکن جنہوں نے عدی بن حاتم کو دیکھا تھا وہ پہچان گئے، ھذا عدی بن حاتم ھذا رئیس قومہ، یہ عدی بن حاتم ہیں، یہ اپنے قوم کے سردار ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، میں آپ کے پاس گیا، میں وہیں بیٹھا، اللہ کے نبی نے پوچھا من الرجل، کون ہے؟ قال عدی بن حاتم، عدی بن حاتم ہوں۔ کا الفار من اللہ ورسولہ، الفار من اللہ ورسولہ، وہی عدی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے۔ حضرت عدی خاموش رہے، اللہ کے نبی وہاں سے اٹھے، حضرت عدی کے ہاتھ کو پکڑا، آپ مسجد سے باہر نکلے، ابھی کچھ دور گئے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھی عورت حضرت اللہ کے نبی سے ملی، اللہ کے نبی کو راستے میں روک لیا، مدینے کی دھوپ، حضرت عدی بن حاتم سردار نبی کھڑے تھے، عورت نے اللہ کے نبی سے بات کرنی شروع کی، حضرت عدی کہتے ہیں بہت لمبی بات کی، اللہ کے نبی دھوپ میں کھڑے سر جھکائے اس کی باتوں کو سن رہے تھے، اس کی باتوں کا جواب دے رہے تھے۔ جب وہ فارغ ہو گئی تو اللہ کے نبی حضرت عدی کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت عدی کے دل میں آیا ما ھذا اخلاق الملوک، ما ھذا اخلاق الملوک، ہم نے روم و فارس کے بادشاہ کو دیکھا ہے، ہم نے ایران کے بادشاہ کو دیکھا ہے، ہم نے دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ہم نے قبیلے کے سرداروں کو دیکھا ہے، ما ھذا اخلاق الملوک، یہ بادشاہوں کا اخلاق نہیں ہے، انما ھذا اخلاق الانبیاء، یہ تو نبیوں کا اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی ذرا اور آگے بڑھے، ایک صحابی ملے، فشکا الیہ الفاقہ، صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی ہم فاقے سے مارے ہوئے ہیں، اے اللہ کے نبی کئی دن بیت گئے، ہمارے بچوں نے کچھ کھایا نہیں، اے اللہ کے نبی کچھ کھانے کا انتظام کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کچھ باتیں کی، آپ اور آگے بڑھ گئے، ایک اور صحابی ملے، فشکا الیہ خط الطریق، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ڈاکوؤں کا بڑا ڈر رہتا ہے، اے اللہ کے نبی ہم اپنے مال کو لے کر تجارت کرنے کے لیے کہیں نہیں جا سکتے، ہم اپنے مال کو لے کر نکلتے ہیں، مدینے سے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر تھوڑی سی مسافت پہ جاتے ہیں، ہمارا مال لوٹ لیا جاتا ہے، ہماری جان لے لی جاتی ہے، ہمارے اسباب چھین لیے جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی کچھ کریے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کچھ باتیں کہیں اور پھر آپ آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی اپنے حجرے میں داخل ہوئے، حضرت عدی داخل ہوئے، اللہ کے نبی کے حجرے میں ایک تکیہ تھا، اللہ کے نبی نے حضرت عدی کو دیا کہ اے عدی سے بیٹھو، حضرت عدی نے کہا اے اللہ کے نبی آپ بیٹھئے، اللہ کے نبی بل اجلس انت یا عدی، اے عدی نہیں تم بیٹھو، اللہ کے نبی نے وہ تکیہ دیا، حضرت علی اس پر بیٹھے، حضرت عدی اس پر بیٹھے، یہ حاتم طائی کے لڑکے ہیں، عدی ابن حاتم۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ما منعک یا عدی، یا عدی ما منعک ان تقول لا الہ الا اللہ، ما منعک ان تقول لا الہ الا اللہ، اے عدی تمہیں کس بات نے اس بات سے روکا ہے، کس چیز نے اس بات سے روکا ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فہل من الہ الا اللہ، کیا تم روئے زمین میں، زمین و آسمان میں کسی ایسے کو جانتے ہو جو اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق ہے؟ یا عدی ما منعک ان تقول اللہ اکبر، اے عدی تمہیں کس چیز نے اس بات سے روکا ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، فہل من شیء اکبر من اللہ، اے عدی کیا بتاؤ زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ سے بڑی ہے؟ اے عدی اسلم تسلم، اسلام لے آؤ مسلم محفوظ رہو گے۔ جن کے کھانے کا انتظام نہیں،
جن کے پانی پینے کا انتظام نہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں، جن کے پاس جنگ میں حفاظت نہیں، ڈاکوؤں سے حفاظت کا سامان نہیں، حضرت عدی سوچ رہے ہوں گے یہ جی فیسلٹیز جن کے پاس نہیں، وہ انسان، وہ نبی کہہ رہا ہے اسلم تسلم، اسلام لے آؤ محفوظ رہو گے۔ اللہ کے حضرت عدی نے کہا انا لی دینن، مجھے اے اللہ کے نبی آپ کے پاس ایک دین ہے اسلام، اور میرے پاس ایک دین ہے نصرانیت، میں نصرانی ہوں۔ اے اللہ کے نبی ان لی دینن، میرے پاس ایک دین ہے، میرے پاس ایک کتاب ہے جیسے آپ کے پاس ایک کتاب ہے، میرے پاس ایک رسول ہے جیسے آپ کے ایک رسول ہیں، میرے پاس ایک دین ہے۔ اللہ کے نبی انا اعلم بدینک منک یا عدی، اے عدی میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ الست رکوسی تعقل المربا، الست رکوسی تعقل المربا، کیا تم رکوسی نہیں ہو؟ نصرانیوں میں ایک مسلک رکوسی، تعقل المربا، اپنے مال غنیمت، جب تم جنگ لڑائی کرتے ہو، جنگ میں جو مال غنیمت ملتا ہے، جو پیسہ ملتا ہے، اس میں سے اس کا 1/4 چوتھائی حصہ تم کھا نہیں جاتے ہو؟ میں نے کہا قلت بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ایسا ہی۔ قال ھذا لا تحل لك في دينك، اے عدی یہ تمہارے دین میں جائز نہیں ہے، یہ تمہارے دین میں جائز نہیں کہ تم مال غنیمت کا 1 روپیہ کھاؤ، یہ مسلمانوں کی خوبی ہے۔ ھذا لا تحل لك في دينك، حضرت عدی خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا انما یمنعوک من دخول فی ھذا الدین ما تری من حاجاتہم، اے عدی شاید تمہیں اس دین کو قبول کرنے سے یہ چیز روک رہی ہے کہ تم مسلمانوں کو دیکھ رہے ہو، مسلمان محتاج ہیں، کلاش ہیں، غریب ہیں۔ اے عدی تم سوچ رہے ہو ان کے پاس مال نہیں، واللہ لیوشکن المال ان یفید فیہم حتی لا یوجد من یاخذہ، اللہ کی قسم اے عدی ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا مسلمانوں کے پاس اتنے مال ہوں گے، اتنا مال ہوگا، اتنا سونا ہوگا، اتنے چاندی ہوں گے، آدمی اپنے مال کو لے کر، اپنے سونے اور چاندی کو لے کر نکلے گا، دروازے میں دستک دے گا، 1 دروازہ، 2 دروازہ، 3 دروازہ، اور ہر دروازہ کھلے گا، اور آدمی کہے گا بھائی یہ مال اسے لے لو، وہ کہے گا اللہ کے بندے میرے پاس بہت مال ہے، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں، اور اپنا دروازہ بند کر دے گا۔ اے عدی لعلک یمنعک من دخول فی ھذا الدین ان تری ان قلۃ عددہم وکثرۃ عدوہم، اے عدی تمہیں اسلام لانے سے شاید یہ چیز روک رہی ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ مسلمان تھوڑے سے ہیں اور ان کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی پھر کہتے ہیں اے عدی هل رأیت الہیرا، اے عدی کبھی ہیرا گئے ہو؟ ہیرا پہنچے ہو؟ عراق میں، عراق کی آخری حد میں، تقریباً مکہ مدینے سے 1800 1900 2400 کلومیٹر دور شہر ہیرا کا۔ اے عدی کبھی ہیرا گئے ہو؟ کما رأیتها ولکن انبیت عنہا، اے اللہ کے نبی میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے لیکن ہیرا کے بارے میں نے سنا ہے۔ کہا اے عدی لئن طالت بکا حیات، لئن طالت بکا حیات لترین الزئینۃ ترتحل من الہیرۃ حتی تطوف بالکعبۃ لا تخاف الا اللہ۔ اے عدی ان قریب اللہ رب العالمین نے اگر تمہاری عمر لمبی کی، دراز کی، تو تم دیکھو گے ایک عورت تنے تنہا اپنے اونٹ پر، اپنے سواری پر اپنا ہودج رکھے گی، اپنے ساز و سامان کے ساتھ، سونے چاندی کے ساتھ، ہیرے جواہرات کے ساتھ ہیرا سے نکلے گی اور آ کر خانے کعبہ کا طواف کرے گی۔ 2400 2500 3000 کلومیٹر کی دوری سے آئے گی تنے تنہا۔ لا تخاف الا اللہ، وہ اللہ کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ڈرے گی، اتنا امن و امان ہوگا، مسلمانوں کا ایسا روب قائم ہو جائے گا، دشمن مسلمانوں سے ڈریں گے کہ کہیں اگر مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ کچھ ہوا مسلمان یلغار کر دیں گے اور ہمیں برباد کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین اس دین کو وہ بلندی عطا کرے گا۔ اے عدی
لعلک یمنعک من دخول فی ھذا الدین انک تری ان الملک والسلطان فی غیرہم، اے عدی تمہیں شاید اسلام لانے سے یہ چیز روک رہی ہے کہ تم سوچ رہے ہو کہ بادشاہت مسلمانوں کے پاس نہیں، حکومت مسلمانوں کے پاس نہیں، مال مسلمانوں کے پاس نہیں، بادشاہت غیروں کے پاس ہے۔ تو اے عدی لئن طالت بک حیات، اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی، لتفتحن کنوز کسری، لتفتحن کنوز کسری، اللہ رب العالمین نے اگر تمہیں لمبی زندگی دی تو ان قریب تم کسری کے خزانوں کو فتح کرو گے۔ کسری کے خزانوں کو۔ حضرت عدی نے کہا کسری ابن ہرمز، اے اللہ کے نبی کس کسری کی بات کر رہے ہیں؟ کسری ابن ہرمز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ قال بلا کسری ابن ہرمز، ہاں عدی کسری ابن ہرمز کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت کی سب سے بڑی طاقت، روم سے بڑی طاقت، اس سے بڑی طاقت اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی نہیں تھی۔ کسری ابن ہرمز، اللہ کے نبی عدی ابن حاتم سے کہہ رہے ہیں کہ اے عدی ان قریب تم کسری کے خزانوں کو فتح کرو گے۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، اپنے مالک کی حقیقت اللہ کے نبی مل گئے۔ نبی کو یقین تھا کہ میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ سچ ہوگا۔ حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ کنت ممن فتح کسری ابن ہرمز، میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کسری کے خزانوں کو فتح کیا، کسری کو شکست دی، ان کے قلعوں کو فتح کیا، ان کی عورتوں کو غلام لونڈی بنائی، ان کے مردوں کو غلام بنایا، اور وہاں مسلمانوں کا جھنڈا ہم نے پھہرایا۔ کنت ممن فتح کسری ابن ہرمز، میں نے اس قلعہ کو فتح کیا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان الزئینۃ ترتحل من الحیرۃ حتی تطوف بالکعبۃ لا تخاف الا اللہ، کہ ایک عورت اپنے اونٹ پر اپنے ساز و سامان کے ساتھ ہیرا سے نکلتی، خانہ کعبہ آتی، طواف کرتی، لا تخاف الا اللہ، وہ اللہ کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ڈرتی تھی۔ فإن طالت بک حیات، حضرت عدی کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے جنہیں یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی زندہ رہی، اگر تم لوگوں کو اللہ نے حیات بخشی تو ان قریب وہ تم تیسری چیز دیکھو گے کہ آدمی مال لے کر نکلے گا اور اپنے مال کو بانٹنے کے لیے نکلے گا۔ لا یاخذہ لا یجد من یاخذہ، کوئی ایسا نہیں پائے گا جو اس سے اس مال کو لے لے گا۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، کوئی نشانی نبی کی زندگی میں نہیں آئی۔ صحابہ کرام نے بعض نشانیاں دیکھی اور بعد میں آنے والے ہم لوگوں نے بعض نشانیاں دیکھی، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دین کو غالب کرے گا۔ اللہ رب العالمین اس دین میں مہدی منا یصلح اللہ فی لیلۃ، اللہ رب العالمین مجھ میں سے ایک بندے کو بھیجے گا جس کا نام مہدی ہوگا۔ یصلح اللہ فی لیلۃ، اللہ اسے ایک رات میں درست کر دے گا۔ اللہ ایک رات میں مہدی کی اصلاح کر دے گا، جنگ کی مہارت انہیں سکھائے گا، جنگ کے ہنر سکھائے گا، اور ان کی ماتحتی مسلمان پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ ایمان ہے ہمارا، لیکن وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے نبی نے کہا لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعوۃ الجاہلیہ، جو چہروں پر اپنے ماریں، اپنے گریبان پھاڑیں اور زمانے جاہلیت کی پکاریں، اپنے مرنے والوں کو ماتم کریں، وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں وہ سب سے بڑے مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، وہ فلسطین میں مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں۔ اللہ کے بندوں، فلسطین میں نہ ان کی مسجد ہے، نہ ان کا مدرسہ ہے، نہ ان کے مدارس ہے، نہ ان کا ہاسپٹل ہے، نہ ان کے افراد ہیں، نہ ان کے لوگ ہیں، نہ ان کے علماء ہیں، نہ ان کے دعات ہیں۔ وہ حملہ کرتے ہیں فلسطین کی حمایت میں، نتیجہ یہ ہوتا ہے اسرائیل فلسطینیوں کو شکار کرتا ہے۔ نقصان کس کا ہوا؟ اہل سنت والجماعت کا۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں سعودی عرب کچھ نہیں کر رہا۔ نبی کہہ رہے ہیں جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ کم ہے کہ ایران کے اندر یہودی الیکشن لڑ سکتا ہے، چناؤ لڑ سکتا ہے، اہل سنت والجماعت کا کوئی آدمی چناؤ نہیں لڑ سکتا۔ یہ ان کی ہم سے محبت ہے، یہ ان کی ہم سے محبت ہے۔ یہودیوں کو چناؤ لڑا دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا یخرج الدجال من اصبہان، یہ دجال جو ہے ایران کے شہر اصبہان سے نکلے گا، اصبہان سے نکلے گا۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں ایران جو ہے ہم مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، اور ہم اس کے نتیجے میں دوسرے مسلم ممالک کو برا بھلا کرنے بیٹھ گئے۔
بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی اتنی وضاحت کر دی کہ اصبہان کے شہر یہودا سے نکلے گا. یہودا سب سے زیادہ یہودی اسرائیل کے بعد ایران کے پاس, سب سے زیادہ یہودی ایمبیسی ایران کے پاس, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا ہیرو ہے, ہمارا لیڈر ہے, اور چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر ہم میٹنگ کر رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی تاریخی مطالعہ نہیں, ہمیں چائے میں ٹائم پاس کرنا ہے اور مسجد میں اذان ہو اسے گہرا بات رکھنا ہے. ایک بات میں بتا دوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس حدیث کو سنیے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ کے نبی نے کہا مسلمانوں کی قیادت میں, مہدی کی قیادت میں مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے, قسطنطنیہ کا فتح کریں گے, اور یہ ایسی فتح ہوگی کہ مسلمان نہ تلوار چلائیں گے, نہ تیر چلائیں گے, نہ ہتھیار چلائیں گے, صرف ایک نعرہ پکاریں گے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. دشمن سلنڈر بول دے گا, ہتھیار ڈال دے گا. مسلمانوں کا وہ رعب قائم ہوگا دنیا پر, مسلمانوں کا وہ رعب قائم ہوگا. ان قریب انشاءاللہ ہم اس زمانے کو پائیں گے. لیکن سوال ہے کن مسلمانوں کا رخ قائم ہوگا جن کی مسجدیں جمعہ میں اتنی تعداد رہتی ہے اور عام نمازوں میں ایک صف نہیں ہو پاتی ہے, جن کے یہاں نہ نماز کی فکر ہے, نہ روزے کا اہتمام ہے, نہ حج کا اہتمام ہے, نہ صدقات و خیرات کا اہتمام ہے, نہ بندوں کے معاملات کا اہتمام ہے, نہ لین دین کی درستگی ہے, نہ ہماری زبانیں محفوظ ہیں, نہ ہمارے معاملات صاف ہیں. کیا اللہ رب العالمین ان کے ذریعے قسم دنیا کو فتح کرے گا؟ اپنے آپ کی اصلاح کریں ہم اور آپ, انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب وانتم العالون ان کنتم مومنین, تم ہی سب سے اوپر رہو گے, شرط ہے کہ تم سچے مسلمان بن جاؤ. یہ کچھ باتیں ہیں, انہیں چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں, اے رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ دے, کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے, ہمارے عقیدے اور ایمان کے اصلاح فرما, جب تک ادارے فانی زندہ رکھ, صحیح عقیدے اسلام و زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ایمان کی خیر کرو, آمین.